خوش آمدید. الوداعی نشست ہماری باقاعدہ سحر کے دسترخوان پہ ہوگی، لیکن یہ اس حوالے سے جو ہماری نشست ہوتی ہے روزانہ، اس کی ظاہر ہے یہ بالکل یہ آخری سیگمنٹ ہے. اور بلکہ شجاع بھائی تمہارے ساتھ نہیں ہوتے شجاع صاحب سحر کے دسترخوان پہ، تو بس یہ آخری اپیئرنس اس عنوان سے. روزانہ ہم تقریباً اسی وقت یکم رمضان المبارک سے لے کے آج تک علماء کرام کے ساتھ اس سیگمنٹ میں حاضر ہوتے تھے. آپ کے سوالات اور ان کے جوابات ہوتے تھے. آج اس سلسلے کا یہ آخری پروگرام اور آخری سیگمنٹ ہے. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، جناب مفتی عامر صاحب، قبلہ مولانا محمد رضا تاؤدانی صاحب، مفتی سہیل صاحب، علامہ شجاع الدین شیخ صاحب. مجھے ذاتی طور پر یقین میں نے بہت لطف آیا، بہت سیکھا میں نے. کچھ چیزیں تو ایسی سیکھی کہ جن کا یعنی فوری اسی رمضان میں امپلیمنٹیشن شروع ہو گیا. میں اپنی حد تک بات کر رہا ہوں کہ کل وہ سنا تھا یار تو یہ کرنا ہے، وہ سنا تو یہ کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ سے آپ یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ اکثر یہ نہ ہو جائے کہ بس رمضان کا جوش وہ عید پہ ختم نہ ہو جائے، وہ آگے کنٹینیو رہے انشاءاللہ. یہ آپ دعا کیجیے گا انشاءاللہ. تو بتا دیے آخری نشست سے تو اسی مناسبت سے گفتگو کرتے ہیں. شجاع صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. اب جو کچھ آپ اس سیگمنٹ کے حوالے سے بھی کہنا چاہیں چونکہ آج آخری نشست سے، اور بطور مجموعی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہم پر واجب ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک دعا بھی ہمیں ملتی ہے، الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات. تمام تعریف شکر اللہ تعالیٰ کے لیے جس کی عزت و جلال کی طفیل نیکیاں پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں. کہ جو کچھ بھی پیش ہو سکا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے. آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اے آر وائی کی ٹیم کو، ہمارے ذمہ داران کو، مالکان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور خاص طور پر یہ سیگمنٹ وسیم بھائی ماشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت گلدستہ، اور جیسے مستقل یہ بات آئی کہ ہم ایک دوسرے سے علمی اختلاف بھی رکھتے ہیں، آراء کا اختلاف بھی ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ بھی کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو سننے کو بھی ہم سمجھنے کو بھی تیار رہتے ہیں، اور یقیناً ہمارے ناظرین کرام بھی جو ہے وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ واٹ نیکسٹ. آج 30ویں شب مل گئی ہے، کل 30واں روزہ مل گیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. مفتی صاحب جیسے بھی سیگمنٹ میں آیت کریمہ سنا رہے تھے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے، لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ فرماتے شکر ادا کرو گے مزید دوں گا. تو یہ جو مل گیا اس پہ شکر کریں اور آگے کی فکر کریں. تو دیکھیں رمضان چلا جائے گا لیکن رمضان کا تحفہ ہمارے پاس رہ جائے گا. مہمان آتا ہے، مہمان چلا جاتا ہے، مہمان کے جانے کے بعد تحفہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے. رمضان ایک مہمان ہے، 30 دن کے لیے آیا چلا جائے گا. رمضان کا تحفہ قرآن ہمارے پاس رہے گا. اب اس قرآن کے ساتھ تعلق کی مضبوطی مستقل پورا مہینہ یہاں سے گفتگو گئی، اس کی تلاوت بھی ہے، اس کا سمجھنا بھی ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش، اس کے احکام کے نفاذ کی کوشش، اس کی تبلیغ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا. اسی طرح ایک روزہ تو ہم رکھ رہے ہیں جو آج اب اگلا آخری روزہ بھی ہے، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک. یہ روزہ تو چند گھنٹوں کا ہوا لیکن پوری زندگی کا روزہ چل رہا ہے. اور وہ پوری زندگی کا روزہ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے. یہ چند گھنٹوں کے روزے ہمیں پوری زندگی کے روزے کے لیے تیار کر رہے ہیں. ان روزوں میں ہم نے حلال کو چھوڑا ہے تو اب پوری زندگی کے روزے میں حرام کو چھوڑنا ہے. ٹھیک. اچھا پھر ایک اور بڑا خوبصورت تجزیہ ہے، روزانہ شام میں افطار ہوتی ہے، کھجور لیتے ہیں، شربت لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ روزہ مکمل ہوتا ہے تو شام میں افطار ہوتی ہے. زندگی کا اچھا یہ صبح صادق پر شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب پر ختم ہوتا ہے. زندگی بھر کا روزہ شعور کی عمر پانے کو، بلوغت کی عمر پہ آ جانے پہ شروع ہو جاتا ہے. یہ موت پر ختم ہوگا. اگر اس روزے کے تقاضے پورے کر لیے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تقوی اختیار کر لیا، تو انشاءاللہ حوض کوثر سے جام میسر آئے گا. انشاءاللہ یہ مہینہ مکمل ہوگا، عید الفطر منا لیں گے، ادھر رب کے دیدار کی عید میسر آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اب یہ زندگی بھر کا روزہ اور قرآن حکیم سے تعلق کی مضبوطی. اور آخری بات آپ کی اجازت سے، اس وقت ایک بڑا پیارا ماحول ہے، سب اچھے بچے بنے ہوئے ماہ رمضان میں. اب یہ ماحول نہیں رہے گا تو اب سوسائٹی اپنی بنانی پڑے گی. قرآن کہتے ہیں سورہ آل عمران سورہ التوبہ آیت نمبر 119، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں سے جڑو. اب سوسائٹی اپنی بنانی پڑے گی، نیک ماحول، متقین کا ماحول، صادقین کا ماحول، تاکہ یہ برکتیں تسلسل کے ساتھ مرتے دم تک میسر آ سکیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. اور چونکہ آپ پھر سحر کے دسترخوان میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو میں ذاتی طور پہ بہت شکر گزار ہوں. آپ نے ہمیشہ بہت آپ نے حوصلہ بڑھایا ہے ہر حوالے سے. کبھی ذرا ہمت کم پڑ رہی ہو تو آپ نے آف دا ریکارڈ بڑا حوصلہ بڑھایا ہے. اور مجھے کبھی یہ ڈر نہیں رہتا آپ سب لوگ ویسے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی
کوئی بھی غلطی ہو گئی کچھ ہو گئی تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اصلاح ہو جائے گی اور ایک بڑا وہ مارجن کی بات تو ڈے ون سے چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارے علماء کرام کو بھی اللہ جزائے خیر دے کہ بہرحال ہم سیکھنے والوں میں سے ہیں اور ایک بڑا اچھا امتزاج رہا کہ فقہی پہلو بھی مسائل کے آ رہے ہیں, قانونی پہلو بھی آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اخلاقی معاشرتی پہلو بھی اس کے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کرام کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو بھی اللہ استقامت عطا جزاک اللہ الہ انشاءاللہ. قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم. اس سیگمنٹ کے حوالے سے بھی سب سے پہلے وسیم بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ, تمام اسٹاف کا, ARY ڈیجیٹل کی تمام مینجمنٹ کا, بالخصوص ہمارے جے بھائی جو بڑی محنت کرتے ہیں, پھر عبید بھائی ہیں, سارے ڈائریکٹرز وغیرہ ہیں, اور پھر حاجی صاحبان جو ہیں بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے یہ گلدستہ سجایا ہے اور الحمدللہ کامیابی کے ساتھ 10 سال بھی اس کے مکمل ہو گئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ میں اکثر آپ کو چھیڑتا بھی ہوں کہ ڈرائیونگ سیٹ پر آپ ہیں. جی جی اچھا دیکھیں, اس کی خاص بات اکثر میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مولانا صاحب زیادہ بات کر لیں تو دوسرا کہتا ہے کہ مجھے کم ٹائم ملا ہے. اچھا اسی طریقے سے جو پولیٹیشنز ہیں آپ نے وہاں بھی دیکھا, آپ تو بھگتتے رہتے ہیں, اس کو آپ نے 5 منٹ دیے, مجھے آپ نے جو ہے نا 2 منٹ نہیں دیے. الحمدللہ میں زیادہ بولا ہوں, کبھی ان کسی کے ذہن میں نہیں آیا, ان میں سے کوئی زیادہ بولا, کبھی میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ یار یہ میں تو کم بولا ہوں. ایسا الحمدللہ کبھی نہیں ہوا. اگر یہ بول رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ اتنی محبتوں کے ساتھ اختتام تک ہم پہنچے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو ایک امت بننے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ تفرقہ, یہ آپس میں بغض و عداوت, اللہ رب العالمین اس کا خاتمہ فرمائے. اور میں آخر میں ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ کل اعتکاف مکمل ہوگا. اچھا اعتکاف کے مکمل ہونے کے بعد نا لوگ مساجد سے اس طرح ایک بھگدڑ کے انداز میں نکلتے ہیں, یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. تو میرے بھائی آپ اعتکاف سے نکلے ہیں, قید خانے سے نہیں نکلے ہیں. تو لہٰذا اعتکاف سے نکلیں ایک اعتماد کے ساتھ, شان کے ساتھ کہ اب اللہ رب العالمین کے مہمان بن کر تھے تو بن کر گئے تھے, تو اللہ رب العالمین نے آپ کو اس حال میں واپس فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یقیناً آپ کی بخشش فرمائی ہوگی. رمضان تو جا رہا ہے لیکن اپنی برکتیں ہمیں ساتھ دے کر جا رہا ہے. سبحان اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. قبلہ داؤدانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے لیے اب کیا انہوں نے کچھ باقی رکھا ہے کہنے کا دونوں دوستوں نے, لیکن یہ کہ بہرحال میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, ہدیہ تبریک, تہنیت, تشکر بھی. پروردگار عالم اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں آفیر بھی مفتی عامر صاحب تھے, مفتی سہیل صاحب تھے, شیخ صاحب اس وقت نہیں تھے, میں نے گزارش کی, مجھے تو ایسا لگتا ہے میں درویشوں کے درمیان ہوں. واہ واہ کیا کہنا. واقعا یعنی کوئی دنیا داری کا عنصر نظر نہیں آتا. الحمدللہ جو بھی مفتی سہیل صاحب بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ آپس میں کوئی تناؤ کی کیفیت ہو, کوئی حسد کی کیفیت ہو, کوئی لیگ پولنگ والا معاملہ ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ. اور الحمدللہ رب العالمین, میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ گزارش کی تھی, میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ یہ ایک انسپریشن ہونی چاہیے دیگر تمام احباب کے لیے, دوستوں کے لیے, ساتھیوں کے لیے, ٹی وی چینلز کے لیے, کہ دیکھیں یہ سارے افراد جتنے بھی ہیں ممکن ہے کہ مختلف آرا رکھتے ہوں, دشمن نہیں ہیں, یہ سب مخلص ہیں, یہ سب کے سب دین کو سمجھنا چاہتے ہیں اور دین کو سمجھانا چاہتے ہیں. نقطہ نظر کا اختلاف وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے, مگر اس کے ساتھ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا پرامن انداز میں ایک بقائے باہمی کی کیفیت, اور اس میں جو مشترکات ہیں اس کی فہرست اتنی زیادہ ہے کہ اختلافات پر غور کرنے کے لیے وقت تلاش کرنا بھی ایک صحیح لا حاصل اور لا یعنی کوشش ہے. قرآن مجید بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے, ایک بہت بڑی میزان ہے, فرقان ہے. پروردگار عالم ہمیں اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اس میں غور و فکر کرنے کی, تدبر کی, تفکر کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی ساتھی ہیں وہ اپنے اپنے انداز میں, ظاہر ہے کہ آپ سوشل میڈیا دیکھ سکتے ہیں, ہر ایک اپنے انداز میں قرآن مجید کے پیغام کی ترویج کے لیے کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا اس کوشش کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے. میں عوام الناس کی خدمت میں بھی مؤدبانہ اور عاجزانہ یہ گزارش کروں گا کہ آپ جس ترجمے کو مناسب سمجھتے ہیں, آپ جس تفسیر کو مناسب سمجھتے ہیں, جس پر آپ کا اعتماد ہے, آپ اس کے مطابق اسی قرآن کے اندر جو عبارت ہے اسی کی اس نے تشریح کرنے کی کوشش کی, اپنے نقطہ نظر سے کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی, کوئی بات نہیں. جو اخلاقی پیغام ہے وہ آفاقی ہے, جو اس کے اندر معاشرتی پیغام ہے وہ آفاقی ہے, ان کو سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ بہت اچھے رزلٹس آئیں گے, بہت اچھے نتائج آئیں گے. ایک بہتر معاشرے کی تعمیر اور تشکیل کے لیے شاید ہم اپنا کردار ادا کر پائیں گے. کیا کہنا, جزاک اللہ, جزاک اللہ. حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی جتنی تعریف کی جائے اور جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے, اور میں آپ سے
सच्चे दिल से कहता हूँ कि अगर ये ट्रांसमिशन मैं घर पे बैठ के देखता आप लोगों को तो भी यही अल्फाज थे। वाह वाह वाह, क्या मतलब वाक़तन ये सुभान इतनी ओवरऑल ट्रांसमिशन भी जिसमें आपने असलन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का और ताल्लुक़ का पैगाम दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तकिल फिर खौफ खुदा का, तकवा का, आखिरत की फ़िक्र का, ये सारे आप देखें अखलाकियात, हुकूकुल इबाद, हर तरह के मौज़ूआत डिस्कस हुए। मुझे पहले 4 दिन पहले कहा, फिर आज फिर दोबारा रज़ा भाई कहने लगे कि ये जो हमारा आलिम वाला सेगमेंट है इसको डॉक्यूमेंटेड कर दिया जाए, को हाँ, प्रिंट कर एक दिया आध जाए। बिल्कुल, जी, जी, जी। मुझे बार बार कहने लगे। मैंने कहा रज़ा भाई मशवरा बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा मुश्किल काम होता है ये क्योंकि पहले ये होता था कि जो चीज़ें एनालॉग होती थी उसको डिजिटलाइज किया जाता था। सही है। कर रहे हैं सही है। लेकिन डिजिटल को नहीं एनालॉग किया जा सकता। लेकिन वाक़तन ये सेगमेंट ऐसा है कि अगर इसको YouTube पर भी देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। मतलब मालूमात का ख़जाना, इल्म दीन का ख़जाना। 2 दिन पहले एक मसला आया मस्जिद का, ऐसा मसला था मुफ्ती साहब फतावाजात में नहीं मिलता है मस्जिद वाला मसला। मुफ्ती साहब ने उस पर एक गुफ्तगू की, जहाँ मुफ्ती साहब ने छोड़ी थी मैंने उससे आगे कुछ मज़ीद रहनुमाई की, वाह वाह जहाँ मैंने छोड़ी उससे आगे रज़ा वाह, भाई ने वाह, उसकी रहनुमाई की। वाह, तो वाह। आप देखें कि वो एक तीनों चीज़ों को जोड़े तो एक ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्स वाह बनते वाह हैं। वाह, मतलब सुभान मालूमात ही मालूमात। मुझे एक वाक़या याद आया कि एक आलिम दीन जो है वो एक बच्चे को जाता हुआ देख रहे थे। सही है। वो ज़रा दौड़ते हुए जा रहा था तो उन्होंने कहा कि बेटा ज़रा संभल के फिसल मत जाना। सही है। तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया उस बच्चे ने और एक बात कही जो बड़ी हैरत अंगेज़ थी। उस बच्चे ने कहा कि मैं तो फिर भी अगर गिर गया तो मैं गिरा, लेकिन अगर एक आलिम फिसल जाए तो पूरा आलम फिसल जाता है। तो ये वाक़तन इस गुलदस्ते को देखकर दिल से दुआ निकलती है कि ARY ब्रिज साबित हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा के दरमियान, मसालिक के दरमियान। एक मतलब जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन पैदा हो रही है, मवद्दत पैदा हो रही है, एक दूसरे के ख़यालात अफकार को समझा जा रहा है। फतवेबाजी और झगड़ा तो बहुत कर लिया, लेकिन अगर एक दूसरे की बात को, दलील को, एक दूसरे के मकसद को और सोच को गौर से सुने तो हमें रास्ता मिलता है मुआफ़िकत का। कुरान ने हमें नहीं कहा कि ऐसी बात की तरफ आ जाओ जो मुश्तरक है तुम्हारे दरमियान, ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। तो ये कुरान हमें तो दावत दे रहा है ना। तो हम बजाय मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर झगड़ा करने के जो मुश्तरक चीज़ें हैं उस पर जमा क्यों नहीं हो जाते हैं। तो वो सोच अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से गई है और दिल से दुआ निकलती है सारे लोगों के लिए, सारी टीम के लिए, ऑनर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए, आपके लिए, कैमरामैन के लिए, कि वो इतनी बड़ी अहम चीज़ जो दौरे हाजिर की अशद ज़रूरत थी उसके लिए काम किया। अल्लाह ताला इसकी बरकतें आगे भी जारी हो सारी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। मैं एक बात बताऊँ वसीम भाई की, दरमियान में ऐसे दिन गुजरे कि एक दूसरे से हम पूछते थे यार आज कौन सा रोज़ा है। तो शुरू के थे 5-6 बड़े ज़रिए मुशक्क़त होती है, तो कहा कौन सा रोज़ा, मैंने कहा अभी ना पूछना, जब गुजर जाएंगे तब पूछना। मैंने कहा अभी लगे रहे, अभी पूछे नहीं, अभी काउंट ना करें। और वाकई जब भी हम इसको लॉजिकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं ना तो हिम्मत हार जाते थे कि अभी 4 हुए हैं, 24 बाकी हैं, इतनी नशरियात। लेकिन जब लग जाते तो फिर बस वो अच्छा, सब अल्लाह ताला। एक अच्छी बात 23वीं शब थी, ये बहुत थके हुए थे सुबह, यानी मैं इफ्तार में बहुत थके हुए थे। कुछ चेहरे पर मैंने कहा क्या हो वसीम भाई, बोला नींद नहीं हुई यार। तो मैंने कहा नींद कर लें, कहा नहीं मैं कोशिश करूँगा कि आज कुरान पढ़ूँगा, कुछ मैंने वज़ाइफ सेट किए मैं पढ़ूँगा। अच्छा जब मैं सहरी में आया वज़ाइफ के लिए तो बिल्कुल सेट, मैंने कहा आराम किया है, कहा नहीं मैंने वज़ाइफ पढ़े, कुरान शरीफ पढ़ा, सेट हो गया मैं। अच्छा एक और बात, जब यहाँ से बड़ा स्ट्रॉन्ग और मजबूत मैसेज जाता है तो भी थकावट दूर हो जाती थी, हमें बड़ा रिलैक्स महसूस होता था कि अब परवाह नहीं है, अब और 30 दिन आ जाए तो परवाह नहीं है। लोगों का जब मैसेज अच्छा जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। फिजा भाई चूंकि आप फिर अगले सेमिनार हमारे साथ नहीं होंगे तो आपका बहुत खुसूस जो आपने अखलाकी पहलुओं पे जो रोशनी डाली, हम दोपहर में ही बस खत्म हो गया, दोपहर में ये बात कर रहे थे कि अक्सर मुझे कुछ वो अफराद बगैर किसी तनकीद के खाली लतीफ़ इसको लीजिएगा कि जो कह रहे थे ना यार आपस में इतने इख्तलाफ है यार मैं किसकी बात पे अमल करूँ, वो उनसे मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि भाईजान ऐसा लग रहा है कि आपने सारे वालिदैन के हुकूक पड़ोसी सब पे अमल कर लिया है, खाली ये जो 3-4 फ़िक़ी रह गए ना इख्तिलाफ वो मसला रह गया। तो मैं ये कह रहा था कि भाई मेरा नहीं ख्याल कि किसी मस्तक के बारे में ये कहा जाए कि वो कहता होगा कि जी हमारे नज़दीक वालिदैन का एहतराम ना करें तो बेहतर है और हमारा ये ख्याल है कि पड़ोसियों का एहतराम ना करें। भाई इसमें तो सबका इत्तेफाक है, तुम इसमें अमल कर लें पहले यार, और बाकी फ़िक़ी अपना अपना फॉलो कर लें सारा। बड़ी अच्छी बात आई थी कि क्या हम तमाम
وہ جو آپ نے بھی ارشاد فرمایا تمام مشترکہ امور اگریڈ اپون باتوں پر عمل پیرا ہو چکے ہیں کہ اب ہم اس کو مائکروسوبلے کی یہ ڈھونڈنے چلے ہیں. اور دوسرا پچھلی 1 صدی میں بقول شخص سے ہم نے لوگوں کو اللہ معاف رکھے اسلام سے فارغ کرنے کے فتووں میں تو انتہا کر دی ہے. اگر اس کا 5% بھی ان کو مسلمان بنانے پر محنت کی جاتی تو شاید آج ہمارے معاشرے کا رخ بڑا ڈیفرنٹ ہوتا. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ حدیث مبارک میں آتا ہے آپ کی اجازت سے کہ لمبی لمبی زبانیں کچھ لوگوں کی ہوں گی بڑی قینچیوں سے کاٹی جائیں گی. ابن ماجہ کی حدیث ہے, معراج کے مشاہدات ہیں. اللہ کے رسول پوچھیں گے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کی امت کے واعظین, آپ کی امت کے خطباء, آپ کی امت کے اوریٹرز کہ جن کی باتوں سے امت ٹوٹتی تھی, یہ ان کی زبانیں, ان کو بڑی بڑی قینچیوں سے کاٹا جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے اور یہ گلدستہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور اس کام کو اللہ تعالیٰ امت کے جوڑنے کا مزید انشاءاللہ. بہت نواز, بہت شکریہ. ہم انشاءاللہ سہار کے دسترخوان مزید بات کریں گے. شجاع الدین شیخ صاحب ظاہر ابھی روانہ ہوں گے, وہ سہار کے دسترخوان کا حصہ نہیں ہوتے, تو بہت میں ساری آڈینس کی طرف سے اور میں ذاتی اور میں بہت شکر گزار ہوں. جزاک اللہ, بہت بہت نوازش. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہم دوبارہ انشاءاللہ.